ڈاکٹر عادل نجم صاحب، ایک تو کیری لوگر بل کے تخلیق کار تھے، وہ بھی بائیڈن صاحب تھے. پھر ماضی کی ان دو بڑی جماعتوں کے ساتھ جو اپوزیشن میں ان کے ساتھ تعلقات بھی رہے تھے. تو ادھر کچھ ایک ایسی سی بھی کیفیت ہے کہ پیپلز پارٹی والے بھی بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں، نون لیگ والے بھی کچھ حد تک امید لگائے بیٹھے ہیں، اور حکومتی سرکلز میں کچھ پریشانی ہے کہ جی شاید پاکستان سے متعلق ان کے ایجنڈے میں ہیومن رائٹس، پریس فریڈم اور اس طرح کی چیزیں سر فہرست ہوں گی. تو ایک تو یہ بتائیے کہ کیا عنقریب 2-3 مہینوں میں جو بائیڈن کو اتنی فرصت ملے گی کہ پاکستان جیسے ممالک کے ان ایشوز کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور دوسرا کیا وہ ایسا کریں گے، اب ریپیٹ کریں گے، کیونکہ افغانستان کے کنٹیکسٹ میں ان کو ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا تعاون بھی درکار ہے. دیکھیں، میرے خیال میں پہلی بات یہ ہے کہ بائیڈن صاحب کے پاس پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے. اور عموماً پچھلے ہفتے میں مجھ سے کئی بار پوچھا گیا جی کہ پاکستان کے لیے اچھا کون ہے، اور میں سوچتا ہوں یار پاکستان کے لیے اچھا ہوگا تو پاکستانی ہوگا، امریکہ نہیں ہوگا. کوئی صدر پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوتا، امریکہ کا صدر امریکہ کا صدر ہوتا ہے. اگر اس کے دور میں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہو تو وہ پاکستان کی طرف ٹلٹ کر جاتا ہے. یہ تو ہے جنرل بات. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا انٹرسٹ تب آئے گا جب امریکہ کا کوئی اور انٹرسٹ جو ہے پاکستان سے منسلک ہو جائے گا. اور اس میں کچھ چیزیں بہت اہم ہیں جس کی آپ نے بات کی. چین میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ جو پاکستان کے حوالے سے ہے وہ امریکہ اور چین کے تعلقات ہیں. یہ ایک ہسٹورک مومنٹ ہے. ایک آپ کی ابھرتی ہوئی گریٹ پاور ہے چین، ایک آپ کی اسٹیبلش گریٹ پاور ہے امریکہ. یہ جو تصادم ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے، اور ٹرمپ کے دور میں اور اس کے بعد کووڈ نے اس کو ایکسیلریٹ کر دیا کہ جس جگہ ہمیں شاید 10 سال بعد پہنچنا تھا ٹرمپ نے وہاں پہلے پہنچا دیا. آپ نے پومپیو کا ذکر کیا، مشاہد صاحب نے. پومپیو کو نہ صرف یورپین نے ملنے سے انکار کیا، کل کی خبر یہ تھی کہ پومپیو پہ چائنیز نے پابندی لگا دی. چائنیز نے ٹرمپ کے بہت سارے لوگوں کا جناب آپ کو چائنا آنے پہ، یہاں بزنس کرنے پہ ہم پابندی لگاتے ہیں، اور اس میں پومپیو بھی. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. چین اور امریکہ کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ ہاتھیوں نے لڑنا ہے. جب ہاتھی لڑتے ہیں تو چونٹی روندی جاتی ہے. اور میرے خیال میں پاکستان کا، آپ مجھ سے یہ پہلے بھی کئی بار سن چکے ہیں، پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یار ہم نے ہاتھیوں کی جنگ میں نہیں آنا، ہمارا مفاد پاکستان کا مفاد. اگر امریکہ ہمیں کہتا ہے کہ چین سے دور رہ جاؤ تو سوری سر، ہم اپنے مفاد پہ دیکھیں گے. اور اسی طرح اگر چین آپ سے کہتا ہے کہ جی امریکہ سے کٹی کر لو تو جناب ہم آپ کی جنگ لڑنے والے نہیں ہیں. سو دیٹ از ون. اگر ایک جملے کا صرف بھارت کی طرف سے جو ہے، بھارت اور امریکہ کا جو لانگ ٹرم جس کو کوارڈ کہتے ہیں وہ مستحکم رہے گا. اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے. بھارت اور امریکہ کے تعلقات کا اس وقت انحصار امریکہ اور چین کے تعلقات سے ہے، اور وہاں اصول یہ ہے کہ دشمن کا دشمن دوست. اچھا اکبر ایس احمد صاحب، یہ جو چین کے ساتھ ہماری قربت ہے اور چین کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے، یا کچھ حوالوں سے ہمارا ایک دوسرے پہ اسٹریٹجک ڈپینڈنسی ہے، یہ ہمارے لیے غنیمت ہے یا کہ مصیبت بن سکتی ہے؟ سلیم صاحب، یہ جو سوال ہے یہ تو صرف تاریخ اس کا جواب دے گی، لیکن میں ایک پوائنٹ یہاں ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں. یہ ہم اوور لک کرتے ہیں عموماً ڈسکشنز میں، خصوصاً یہ خارجہ پالیسی ڈسکشنز میں، کہ الٹیمیٹلی ایک قوم یا ایک اسٹیٹ کی فارن پالیسی ریفلیکٹس the integrity and the confidence of the internal politics and society of that nation. تو پاکستان کا جو کیریکٹر ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قائد اعظم سے جو ان کی سپیچز تھی، خصوصاً جب پاکستان بنتا ہے، کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں جو سپیچز دی ہیں، ان کا جو کیریکٹر بار بار ایمفسس آن انٹیگریٹی، آن لیک آف کرپشن، اور فائٹ اگینسٹ نیپوٹزم، بار بار انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ہم بہت دور چلے گئے ان سے. اور جب تک آپ اپنی انٹرنلی اپنے نہیں سنبھالیں گے، آپ کی فارن پالیسی پہ کوئی نہیں اثر ہوگا. کیونکہ پھر سب جانتے ہیں کہ جو ڈپلومیٹس آپ کے باہر بیٹھے ہیں وہ ایک قسم کا صابن بیچ رہے ہیں، لیکن بیوٹیفل سی پیکنگ ہوتی ہے اور اس میں ہوتا کچھ نہیں ہے. تو یہ ہمیں پہلی چیز یہ ہے اپنی انٹرنل پالیسی. دوسری چیز، اب یہ پورے ڈسکشن میں مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ ہم ایک نام بالکل ہی اوور لک کر رہے ہیں اور اس کا اثر ہوگا ون وے اور دی ادر، اینڈ دیٹ از دا وائس پریزیڈنٹ. کاملا ہیرس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. نمبر 1 وہ بہت قریب ہیں بائیڈن کے. نمبر 2 ان کی عمر ہے، شی از ینگ، انرجیٹک، ایکٹیو. بائیڈن صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، لیکن وہ خود کہتے ہیں آئی وونٹ اسٹینڈ فار دا سیکنڈ ٹرم. اگر وہ نہیں اسٹینڈ کرتے تو آپ کے جو نیکسٹ پریزیڈنٹ ہیں وہ کاملا ہیرس ہیں.
ان کے ساتھ کاملا ہیرس کا انڈیا سے ٹھیک ہے خاندانی تعلق بھی ہے، لیکن انہوں نے جب کشمیر کو ہڑپ کیا انڈیا نے تو اس پہ ان کا بڑا سٹرانگ بیان بھی آیا تھا انڈیا کے خلاف. تو جب سلیم اسی پہ میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. ہاں تو یہی میں کہتا ہوں کہ ہندوستان پہ کشمیر کے حوالے سے دباؤ بڑھ سکتا ہے یا کم ہوگا؟ نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ رائٹ ناؤ وہ اوپن ہے، مطلب ہے انہیں ایز یو سیڈ کشمیر پر اور چیزوں پر بالکل نیوٹرل ہے. تو یہ موقع ہے جب پاکستانی جو اثر رسوخ والے ہیں یہاں بہت ہیں، اور خاص طور جو پاکستان سے آتے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، دے شوڈ ہیو اے ویری وگرس پالیسی ٹو کنوے دیئر پوائنٹ آف ویو. آتے ہیں بڑے اچھے اسپیکرز آتے ہیں، ماشاءاللہ مشاہد حسین صاحب ہیں اور ہیں، تو ان کو آنا ہے یہاں ٹی وی پر، ریڈیو پر، CNN، فاکس نیوز، سب پر ہی آئیں، اپنا پاکستان کی پوزیشن سامنے بڑھائیں اور کال کریں ان پر، وائس پریزیڈنٹ پر، پریزیڈنٹ کو تو یہ سب جانتے ہیں، بہت لوگ ہیں، مشاہد ہیں، معاہد ہیں، ان کے بھائی، ان کے بھی تعلقات ہیں، لیکن کاملا ہیرس از این ان نون کوانٹٹی. اور میں سمجھتا ہوں اٹس اے ویری کریٹیکل ٹائم. یہ بدل سکتی ہے، یہی پوزیشن 6 مہینے کے بعد بدل سکتی ہے، بٹ رائٹ ناؤ یہ ٹائم ہے فار پاکستان ٹو بی ویری اگریسو ان پریزنٹنگ پاکستان اینڈ اٹس پرابلمس اینڈ پٹنگ آؤٹ دا بیسٹ فیس اینڈ بیسٹ وائسز ابراڈ رائٹ ناؤ. اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ میڈیا میں رائٹ ناؤ وہ پریزنس نہیں ہے جو اب انڈینز کی ہو گئی ہے، خصوصاً یہ کووڈ کرائسس میں. اتنے ماشاءاللہ ڈاکٹرز میں نے دیکھے ہیں، 99% انڈین ڈاکٹرز، بہت ان کی پرومننس ہوئی ہے. اینڈ یو کانگریچولیٹ دی انڈینز. لیکن میں کہتا ہوں ہمارے جو لوگ ہیں، جو بڑے اچھے اچھے ڈاکٹرز ہیں who done very well here and made a big impact، ان کی اتنی پرومننس نہیں ہے. فرید زکریا نے جو جہاد کیا ہے ٹرمپ کے خلاف، تو ظاہری بات ہے صرف تنہا وہ بھی کافی. مشاہد حسین صاحب، یہ کوئی ان کا فیوریٹ ہو سکتا ہے پاکستانی سیاست میں، اور پاکستان کی جو انٹرنل سچویشن ہے اس کے حوالے سے کوئی دباؤ بڑھ سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستانی جو ہیں مجموعی طور پر، چاہے خاکی کے ہوں یا مفتی کے ہوں، ہم امریکن سسٹم کو سمجھتے نہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارا 2-3 دفعہ کھانا کھلا دیا، گپ شپ مار دی، ملاقات، وہ یار دوست بن گیا. کوئی یاری دوستی نہیں ہوتی. وہ آپ کے چہرے سے متاثر نہیں ہوتے یا آپ کے کھانے سے متاثر نہیں ہوتے. مفادات ہیں، آپ ان کے انٹرسٹ کو سرو کرتے ہیں، ان کے انٹرسٹ پاکستان سے ہیں. پاکستان میں کوئی بھی ہوگا ان سے وہ ڈیل کریں گے. اور فرینکلی جمہوریت بھی ان کے لیے بہت بڑا ایشو نہیں. جمہوریت کا اس نے اناؤنس کیا کہ ایک کانفرنس بلائے گا جمہوریت ممالک کی پہلے سال میں. وہ مقصد میرے خیال میں چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے، جمہوریت کا ایشو نہیں ہے اتنا زیادہ. تو اس حوالے سے ہماری، جیسے ڈاکٹر اکبر احمد صاحب نے بھی کہا اور عادل نجم نے بھی، کہ ہمیں ایک اسٹریٹجی تیار کرنی پڑے گی. اور وہ صرف حکومت اکیلے، ایک شخص اکیلا یا ایک پارٹی یا فورن آفس یا سفارت خانہ نہیں. اچھا، اسٹریٹجی پہلے تو افغانستان ان کا درد سر ہوگا. جی، اب ادھر ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے، جو زلمہ خلیل زاد نے کروایا ہے ٹرمپ کے ایما پہ، اور جس میں جس اجرت سے کام لیا گیا تھا، اب اس میں رہ گئے ہیں صرف 4 مہینے. اس کی روح سے مئی تک امریکی افواج کا انخلا مکمل ہونا چاہیے. تو جو بائیڈن کو کون سا راستہ وہ اپنا سکتے ہیں؟ معاہدہ توڑ سکتے ہیں، طالبان سے مزید ٹائم لینے کی کوشش کریں گے انخلا کے لیے، یا کہ نہیں کچھ اور کر سکتے ہیں؟ میرے خیال دوسرا آپشن ایکسرسائز کریں گے، نظر ثانی کریں گے، اور وہ ان سے طالبان سے ٹائم مانگیں گے. وہ کوئی اشرف غنی یا کابل حکومت سے متاثر نہیں ہے. ان کا صرف یہ ہے کہ کوئی اسٹیبلٹی ہو، اور امریکہ کا جو انخلا ہے کچھ حد تک وہ ایک پیسفلی ہو جائے. 29 فروری کا جو معاہدہ تھا اس کے پیچھے الیکشن کی سیاست تھی. بیسیکلی ٹرمپ چاہتا تھا کہ میں الیکشن جیتوں، کہ میں نے امریکہ کی سب سے طویل جنگ ختم کی ہے. اور وہ کرونا سے پہلے تھا، وہ تو شکار ہو گیا کرونا کا، مارا گیا اس میں، اور پھر بلیک لائیوز میٹر کا ایشو آ گیا، ورنہ اس کی پوزیشن کافی اسٹرانگ تھی. تو اس حوالے سے میرے خیال میں ہماری اسٹریٹجی جو ہونی چاہیے اس میں حکومت کے علاوہ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ، پارلیمنٹری ڈپلومیسی اور لوگ بھیجیں، اور ہم سیاسی وابستگی، سیاسی تعصبات سے بالاتر ہو کے اسٹریٹجی بنائیں. اگر ہم نے روایتی اسٹریٹجی تیار کرنی ہے تو وہ ناکام ہوگی. عادل نجم صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے سگے تھے، نہ جو بائیڈن ہمارا پھوپھا. اگر آپ یہ سوچیں کہ امریکہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس وقت، امریکہ ہم سے یہ خبر سننا چاہتا ہے کہ پاکستان سے کوئی خبر نہیں آ رہی. امریکہ پرابلی وانٹ اسٹیبلٹی. اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اگر بھارت کی طرف سے کوئی پنگا ہوتا ہے تو جیسے ٹرمپ کی بار ہم نے دیکھا کہ وہ ایک طرح سے آنکھ مار کے انہوں نے بھارت کو اجازت دے دی، وہ شاید نہ ہو، کیونکہ امریکہ از سو انگراسڈ اپنے مسائل. ٹھیک، تو امریکن دباؤ نہیں ہوگا پاکستان پر، کم سے کم، اور ڈو مور نہیں ہوگا.